السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا میرا بیٹا، یہ جو آپ نے تکبیرات کے بارے میں یہ سوال پوچھا ہے تو یہ دعا ہے یا دیکھیں اذکار تو یہ سارے ہی ہیں۔ سبحان اللہ ہم کہتے ہیں، تسبیحات ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، یہ ایک حمد ہے، تحمیدات ہیں، اور یہ اللہ اکبر کہتے ہیں، تکبیرات ہیں۔ یہ جو حج کے ریچولز میں یہ جو چیزیں ساری ملا کے ہم لوگ جو یہ کہتے ہیں تکبیرات، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، ان کی بڑی عظیم شان ہے۔ میں نے آپ کو لنک بھی بھیج دیا ہے، آپ اس میں بھی پڑھ لیں۔ لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے نبی نے بتایا افضل ذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ترین ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ کا؟ یہ خود سمجھ لیں کہ اس کو ذکر بھی ہم لوگ کہتے ہیں۔ تو دیکھا جائے تو اس میں تو صرف یہ بات ہے کہ کوئی اس میں دو حصے ہیں، ایک کہ کوئی الہ نہیں ہے اور دوسرا حصہ ہے سوائے اللہ کے۔ تو اس میں جتنے بھی خداؤں کی نفی ہو جاتی ہے، جتنے بھی الہ اور خدا، ظاہری بات ہے تھوڑا تھوڑا فرق ہے، رب کون سا ہے، الہ میں کیا فرق ہے، اور اسی طرح بہت سے اور بھی نام ہیں۔ تو اسی لیے جب آپ پڑھیں گے توحید الوہیہ، توحید الربوبیہ، توحید اسماء و صفات، اس میں آپ کو زیادہ ڈیٹیل ملتی ہے۔ لیکن ایک الہ، ایک انسان کو جب قرآن کی ان آیتوں سے گزرتا ہے کہ کوئی شخص ایسے ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کی نہیں مانوں گا، میں اپنی ہی مانوں گا، تو وہ اس نے اپنے نفس کو، اپنے خواہشات نفس کو، اپنے ڈیزائرز کو اپنا الہ بنا لیا۔ تو وہ جس کے پیچھے انسان جس کی سنتا ہے، اور ہم مسلمان سرنڈر ہو جاتے ہیں اپنے اللہ کے آگے، تو ہم اپنے اللہ کی سنتے ہیں، وہی ہمارا الہ ہے۔ اس لیے اللہ کے مختلف نام ہیں، خالق، البارئ، تو ہم یہ بھی مانتے ہیں وہ اس نے ہمیں تخلیق بھی کیا ہے، وہ ہمیں تربیت بھی کرتا ہے، ہمیں ٹیک کیئر بھی کرتا ہے، ہمارے لیے رزق بھی مہیا کرتا ہے، رزاق بھی۔ اسی طرح ایک نام الہ ہے۔ تو اب یہ ہم سمجھیں کہ یہ سب سے اچھا ذکر کیسے ہے، اس کو ہم جب کھولیں گے تو اس میں پوری دنیا سما جائے گی۔ یہ میرے باس سے بھی اچھا ہے، یہ میرے حرام رزق سے بھی اچھا ہے، یہ میں نے صرف اسی کی بات سننی ہے، میں نے اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں لگنا، کیونکہ میرا الہ ہی ایک ہے، وہ اللہ ہے۔ تو اللہ نے جتنی لیجسلیشن دی ہوئی ہے وہ میں نے ساری سننی ہے، جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ میں نے منع ہو جانا ہے۔ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ویسے ہی برتاؤ کرنا ہے جیسے مجھے اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، اپنے ڈرائیور کے ساتھ، مالی کے ساتھ، اپنے آقا کے ساتھ، اپنے کمپنی کے ساتھ، اپنے مسجد کے لوگوں کے ساتھ، اپنے ماں باپ کے ساتھ، اپنے جتنے بھی رشتے ہیں وہ کیسے نبھانے ہیں، کاروبار کیسے کرنا ہے، ہر چیز میں مجھے اللہ ہی نظر آئے گا۔ کیا وہ دنیاوی معاملات ہیں یا وہ دین کے معاملات ہیں، پوری زندگی جب اس کو یہی نظر آئے گا کہ میں نے اللہ نے کیا کہا تھا ویسے میں یہ کاروبار کروں گا، اللہ نے کیسے کہا تھا ویسے میں اپنے بچوں کے ساتھ ان کی تربیت کروں گا، اس کا گاڑی میں بیٹھنا، اس کا بستر پہ سونا، اس کا کسی گیم کو کھیلنا، وہی گیم سپورٹس کی کوئی حلال ہے لیکن اذان ہو گئی ہے تو حرام ہو جائے گی، وہی کھانا پینا حلال تھا، روزہ کے ٹائم ہے تو حرام ہو جائے گا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ تو جب ہم اس کو سمجھ لیں گے تو اسی میں ساری دنیا سمائی ہوئی ہے۔ اور جو افضل الدعا، اب ہم کہتے ہیں دعا، یہ تو شکر ہے، یہ تو حمد ہے، کیونکہ حمد میں میں تھوڑے دن پہلے ہی بتا رہا تھا، کسی نے چھینکا اور وہ شکر الحمدللہ، میرے ہی خاندان میں، تو ان کو میں نے کہا ایسے نہیں کہنا چاہیے، شکر تو حمد کے اندر ہی شامل ہے۔ تو شکر الحمدللہ اپنے سے بنا دیا لوگوں نے، صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا تھا الحمدللہ کہو تاکہ دوسرا بندہ یرحمک اللہ کہے۔ تو کیونکہ عربی زبان میں جب ہم لوگ عربی دوستوں سے ملتے ہیں تو جب ان سے کہتے ہیں تو وہ یہ کیوں نہیں کہتے شکر اور الحمد؟ کیونکہ اس عربی کو پتہ ہے کہ حمد کے اندر گویا کہ ہم لفظی ترجمہ کریں گے اللہ کی تعریف ہے ساری، لیکن اسی کے اندر ہی شکر شامل ہوتا ہے۔ تو کسی لفظ کے اندر جب شکر ہے تو اس سے بڑی کون سی دعا ہو سکتی ہے؟ کیا میں نے کافی مرتبہ آپ لوگ کو یہ نہیں بتایا لئن شکرتم لازیدنکم، جب تم شکر کرتے ہو تو اللہ کہتا ہے میں اور بڑھاؤں گا۔ تو نعمتیں کبھی ڈائریکٹ پوچھنے کی بات ہوتی ہے، کبھی انڈائریکٹ پیسو وے میں بھی تو پوچھی جاتی ہیں۔ جب اللہ دیکھتا ہے میرا بندہ ہر چیز پہ شکر کر رہا ہے، ہر چیز، اس سے بڑی کیا دعا ہو سکتی ہے؟ تو وَإِنَّمَا كَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَفْضَلُ دُعَاءً وَإِنَّ الْحَمْدَ مِنْ جُمْلَةِ الشُّكْرِ،
تو یہ تو بہت زبردست ایک جملہ ہے جو شکر کے لیے ہے. اچھا یہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں آپ کو، عربی میں ہے. تو یہ تکبیرات الحج کے مطلب جو ہم لوگ یہ تکبیرات پڑھتے ہیں، ان میں سے یہ شعیر عظیمہ ہے. شعیرہ کہتے ہیں شاعر اللہ، شاعر کہتے ہیں ایک شعیرہ یا شاعر کی جمع ہے. جو جیسے میں تھوڑے دن پہلے ہی بتا رہا تھا کسی کو کہ یہ جو فوجی لوگ اپنی ٹوپی کے اوپر پہنتے ہیں نا، اس کے اوپر ایک بیج سا لگا ہوتا ہے، وہ ہے شعر. تو وہ بیسیکلی بتا رہا ہوتا ہے کہ میں کس فوج سے ہوں، بلکہ کس ادارے سے ہوں، اور وہ اس کو اوپر رکھے گا ایسے سمبولک. آپ کو پتہ ہوگا دور سے اللہ کے جو شاعر ہیں، جیسے آپ دیکھتے ہو صفا ہے، مروہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کی جو ریچولز ہیں، یہ شاعر اللہ ہیں. اور ان کا اعلان شعیر عظیم لِاعلان توحید اللہ. تو ان چیزوں میں ہم لوگ جب پڑھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، تو اللہ سب سے بڑا ہے. نماز کا ٹائم ہو گیا، کاروبار بھی پیچھے، بیوی بچے بھی پیچھے، سونا کھانا پینا سب پیچھے، اللہ سب سے بڑا ہے. حرام حلال کا معاملہ ہے، اللہ کو سامنے رکھیں گے، اللہ سب سے بڑا ہے. تو یہ ایک شاعر اللہ ہے. اور جب ہم لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، وہ میں نے بتا دیا لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد. آخر میں تو ہم حمد کر رہے ہیں، اللہ کی تعریف، اللہ کا ہی شکر. اس نے ہمیں اتنی سوچ دے دی کہ ہم لوگوں نے اس چیز کو اکنالج کیا، اس کو اظہار کیا، اور اس کی تعظیم کی، اور اس نعمت کا، ساری نعمتوں کا، لیکن خاص طور پہ اس نعمت کو بھی ہم لوگوں نے اللہ کے آگے پیش کیا. اور یہ مناسک میں یہ چیزیں جب بار بار ہم لوگ کہتے ہیں تو اللہ کو بتا رہے ہوتے ہیں. اچھا، جو تکبیرات، یہ میں آگے سے پڑھ لیتا ہوں کہ ایک تکبیر مطلق اور مقید، یہ آسان سی چیز ہے کہ جو تکبیر مطلق وہ ہے، اس کا کوئی بھی ٹائم لائن نہیں ہے، یہ ہر جگہ پہ پڑھی جاتی ہے. جب ذی الحجہ کا شروع ہوتا ہے اور ایام تشریق، یعنی کہ یہ 12-14 دن یہ پڑھی جاتی ہے ہر جگہ پہ، گھر میں، باہر، گاڑی چلاتے ہوئے. لیکن ایک ہے مقید، اس کا یہ جو یختص بادبار الصلاۃ المفروضہ، جب بھی فرض نماز انسان پڑھتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کو دہرایا جاتا ہے. اور یہ تشریق کے جو حج کے 3 دن بعد بھی یہ کام ہوتا ہے. المعنى والدلالة اللہ اکبر، اقرار بان اللہ اعظم و اکبر. اس چیز کا اقرار انسان لاؤڈلی کر رہا ہے کہ اللہ ہی اعظم ہے، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، من کل شیء، ہر چیز سے. وتصغر لكل متاع الدنيا ومخافها فی قلب المسلم. اچھا، یہی وہ جو ہم لوگوں نے بات کر دی کہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ کے آگے بالکل چھوٹی ننھی منی سی، بلکہ نہ ہونے کے برابر. کیا مقابلہ اللہ کی ذات سے. لا الہ الا اللہ اخلاص التوحید و نفی الشرک. تو یہ بھی ہم لوگوں نے بات کر دی کہ لا الہ الا اللہ میں توحید کی بات ہو رہی ہے اور نفی ہے شرک کی. وہو الغایہ العظم من رحلۃ الحج. اور یہ بہت بڑی چیز ہے حج کے دوران جب ہم بار بار کہتے ہیں وللہ الحمد، شکر مستمر کہتے ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو قائم، ان کے ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہے الحمد للہ، یا تو ہم کہہ رہے ہیں وللہ الحمد، کہ پکا اللہ کے لیے ہی حمد ہے، اور کیا کریں، شکر اللہ کے لیے، اور کیا کریں. المنعم علی توفیقہ لعبادہ بادراک هذه الايام وفضل العبادہ. یہ جو ہمیں دن ملے ہیں، باقی بھی جو دنیا میں نعمتیں ملی ہیں، ہر چیز کا ہم لوگ اپنے اللہ کے آگے اونچی آواز سے، خاص طور پہ ان حاجیوں کو اگر ہم لوگ وہاں پہ جا نہیں سکتے ہیں، ٹی وی لگا کے دیکھیں، کینچی چپل پہنی ہوئی ہیں، 2 چادریں ہیں، سر بھی منڈوا لیتے ہیں. اور کوئی اپنا سی او ہے، کوئی بہت رچ بندہ ہے، کوئی بہت خاندانی بندہ ہے، ایک ہی کھڑے کر دیے اور والنٹیرلی کھڑے ہو گئے ہیں ایک ہی طرح کے. کوئی کرکٹرز ہیں، کوئی ساکر پلیئرز ہیں، کوئی سیلیبریٹیز ہیں، کوئی باڈی بلڈرز ہیں، کوئی پتہ نہیں کیا کیا ملینرز ہیں، بلینرز ہیں. وہاں پہ سب کو اللہ نے ایک ہی لائن میں، چلو ادھر انسان بنو. یہ تھی ایک تو قیامت والے دن ہوگا نا، یہاں پہ تھوڑا سا ڈھانپ دیا ہمیں، 2 چادریں دے دیں، اور پورا شوز بھی نہیں پہن سکتے، ساکس بھی نہیں پہن سکتے، حجامت بھی کر دو چلو. اور وہیں پہ عورتیں بھی ہیں اور مرد بھی ہیں. عام طور پہ کتنا عورتوں اور مردوں کو ہوتا ہے آپس میں، وہاں پہ جا کے نظر بھی نہیں اٹھتی، دل بھی کچھ نہیں ہوتا. اللہ کے گھر کی عظمت، اس شعائر کی عظمت، اور وہاں پہ جو انسان جس لباس میں ہوتا ہے، سر کے لائف سٹائل بھی ختم. وہاں پہ جب یہ کہہ رہا ہے اور اونچی آواز سے کہے جا رہا ہے،
اور بہت زیادہ لوگ، لاکھوں لوگ جب پڑھ رہے ہیں، کیا وہ منظر ہے. ہم لوگ وہاں پہ جب وہ فیلنگ نہیں لے سکتے تو ہم لوگ ٹی وی لگا کے اونچی آواز لگا کے ہم اس کو فیسینیٹ تو ہو سکتے ہیں. اور اس چیز کو میں بول بول کے تھک جاؤں گا، لیکن یہ کلمات ایسے ہیں کہ اس کے لیے تو میرا خیال ہے انسان جتنے مرضی گھنٹے کی بات کر لے، اس کو ہم چند منٹ میں، لیکن اس کی ان کلمات کی جو عظمت ہے اور جس اللہ کے آگے ہم سرنڈر ہو رہے ہیں، صرف وہی ہم اپنے ذہن میں لے آئے نا، تو انسان، اور خاص طور پہ جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے کعبہ نصیب کیا ہوا ہے، وہ اپنے کبھی کبھار اپنے اندر صرف وہ ویژولائزیشن کر لینا، یعنی کہ ایک سیکنڈ کے لیے وہ کہ میں کعبے میں کیسا تھا یا میں نے کعبہ دیکھا، وہ انسان کے جسم کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ ایک دم کانپ اٹھتا ہے کہ بھائی اللہ کا کعبہ، مطلب اللہ کا گھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، جن کے فٹ پرنٹ ابھی بھی پرزرو کیے ہوئے ہیں سائڈ پہ. وہ جو پانی ہے جو میں پیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا پانی ہے، اسماعیل علیہ السلام کا قدم وہاں پہ لگا ہوا ہے. کیا زبردست پانی ہے، جنت کے پانیوں میں سے بھی زبردست ہے. کیونکہ اگر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ وہ بیبی تھے 4 سال کے، بی بی حلیمہ کے پاس، ساری چیزیں کہتی ہیں جنت سے آئی، لیکن زمزم یہیں سے تھا. اتنا بڑا گفٹ ملا ہوا ہے ہم لوگوں کو. کئی بیماریوں کے علاج ہے، اور کتنا انسان پیتا ہے وہ اتنا ہی صحت مند ہو جاتا ہے. اور پیچھے 2 پہاڑ ہیں، اب تو نشان رہ گئے. سامنے کعبہ ہے، کھلے آسمان کے نیچے رائٹ سائڈ میں وہ اگر مقام ابراہیم کے دو فٹ پرنٹس ہیں جو ابھی بھی شیشے میں بالکل زبردست لگتے ہیں. لیفٹ سائڈ میں آپ کو کنواں دکھ رہا ہے، پیچھے آپ کے 2 پہاڑ جو صفا مروہ میں جو آپ کو اصل ریچولز یاد آ جاتی ہیں، اٹھا کے لے جاتی ہیں. وہ بہت سال پہلے صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کی جو بیوی ہے، بی بی ہاجرہ، اور اسماعیل علیہ السلام، ان کی دور میں لے جاتے ہیں. اور پھر یہ سارے کام کرنے کے بعد حاجی صاحب وہ کہہ رہا ہے یہ جو سب سے نفیس چیز ہے نا، جس کے اوپر بڑا مرد حضرات بڑا اس کو وہ شوخے ہوتے پھرتے ہیں، یہ سر کے بال یوں سٹائل اور یوں سٹائل، اور اتنے قیمتی پیسے دیتے ہیں، اس کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے. مطلب آنیسٹلی اسپیکنگ مجھے اٹینڈ کروانا اچھا نہیں لگتا ہے، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص دعا ہے جو سر منڈواتے ہیں، ہم لوگ اس کو پنجابی میں ٹینڈ کروانا کہتے ہیں، تو جو سر منڈوانا ہے اس کے لیے تو خاص دعا ہے. عام انسان کے لیے جو حجامت کروا لیتا ہے اس کے لیے اتنی خاص دعا نہیں ہے جتنی سر منڈوانے والوں کے لیے. جب یہ پتہ چلتا ہے انسان کو تو بندہ کہتا ہے بھاڑ میں گئے، بالوں کو میں نے کیا کرنا، تو پھر آ جائیں گے. لیکن عام زندگی میں مجھ جیسے انسان کو بندہ کہے نا یہ تو ذرا ٹینڈ کروا، تو میں کہوں بھائی جاؤ جا کے کام کرو، میں نہیں کرواتا ہوں. لیکن اپنے اللہ کے آگے لوگوں نے تو اپنے سر قلم کروا دیے. اتنا ہی ہمبلنس جب انسان اپنے اللہ کے آگے، اس کو نہ اپنا جوتا دکھ رہا ہے، نہ اپنا سر دکھ رہا ہے، نہ اپنا بیوی بچہ دکھ رہا ہے، نہ اس کو مطلب، اور پھر وہ پکار رہا ہے اپنے رب کو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. کیا گمان ہے اس رب کا، اور اس رب کے بارے میں وہ رسپونڈ نہیں کرے گا اپنے بندے کو، وہ اپنے بندے کی کوئی دعا نہیں سنے گا. پھر سبحان اللہ، اتنی ایسی زندگی جہاں پہ اتنی انٹرٹینمنٹ ہے، اتنی اٹریکشنز ہیں، اتنا انسان برائی کر سکتا ہے. اس کے انگلیوں کے نیچے آج کل تو برائی ہے. ٹیلی فون کہاں پہ، انگلیوں کو دیکھ ہی نہیں سکتا اس کی برائی کو، کس سے فون کر رہا ہے، کیا وہ کلپ دیکھ رہا ہے. یہاں خاص طور پہ جو باہر کے ممالک ہیں وہاں پہ تو مطلب ہر چیز آپ کو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی کرٹیسائز کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے یہاں پہ تو. لیکن انسان یہ سارے کام چھوڑ کے، اپنے جو حلال کام ہیں وہ بھی چھوڑ کے، مطلب کبھی کبھی اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دیتا ہے، بچوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے. حلال روزی کما رہا تھا، پیسے تو بن رہے تھے نا اس کے، وہ بھی چھوڑ کے ایک اپنے اللہ کے آگے چلا گیا. پیسے اتنے ڈھیروں لگا کے گیا ہے، اپنے اللہ کے لیے سادہ ہو گیا ہے، اور وہاں پہ اپنے رب کو پکار رہا ہے. سبحان اللہ. پھر اللہ اس کی نہیں سنے گا. اور ایسے لوگ جو وہاں پہ نہیں جا سکے لیکن وہ شدت سے خواہش رکھتے ہیں اللہ ہمیں بھی لے کے جا،
کہ اللہ ان کی نہیں سنے گا. دعائیں کھول کے کریں, دل بھی کھولیں, زبان بھی کھولیں. یہ اللہ سے رشتہ جوڑنے والے دن ہیں. السلام علیکم.